حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی عمر مبارک جب 3 برس کی ہوئی، 3 سال ہوئے، تو ایک دن ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اپنی گود میں کھلا رہا تھا، پیار کر رہا تھا کہ اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی کو پکڑا اور زوردار چماٹا فرعون کے منہ پر مارا۔ اب فرعون کو بڑا غصہ آیا، چونکہ وہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا تھا اور اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا کہ اس بندے نے خدا کو چماٹا مار دیا ہے۔ اب اس کو غصہ آیا، اپنی بیوی آسیہ سے کہنے لگا مجھے یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہی وہی بچہ مجھے لگتا ہے کہ جس کا میں نے خواب دیکھا تھا کہ یہ میری سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ تو بیوی بڑی سیانی تھی، شریف تھی، نیک تھی، اس نے کہا کہ بچے ناسمجھ ہوتے ہیں اور ان کے ایسے فعل کا، ایسے عمل کا غصہ نہیں کرنا چاہیے، ان کے آگے تو آگ بھی رکھ دی جائے تو اس میں بھی ہاتھ ڈال دیتے ہیں۔ جب آسیہ نے یہ بات کہی تو فرعون ذرا حیران ہوا، اس نے کہا اگر ایسا ہے تو پھر امتحان لینا چاہیے، امتحان لینا چاہیے۔ اس نے ایسا کیا کہ ایک تشت میں سونا رکھا، ایک تشت میں اس بندے نے آگ کے انگار رکھے۔ موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے ہیں، قریب ہی تھا کہ آپ سونے کو ہاتھ لگاتے، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیج دیا، کہا کہ میرے نبی موسیٰ کا رخ بدل دو، میرے نبی موسیٰ کا رخ بدل دو۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، حضرت جبرائیل تشریف لائے، فوراً حضرت موسیٰ کا رخ چینج کر دیا، سونے سے چینج کر آگ کی طرف رخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کے آگ کو ہاتھ میں لے لیا اور ایک انگار اٹھایا اور اس کو اپنے منہ میں ڈال دیا، اور جس کی وجہ سے آپ کی زبان چل گئی اور اس میں لکنت پیدا ہو گئی۔ پھر اس وقت فرعون کو اپنی بیوی آسیہ پر یقین ہوا کہ واقعی جو یہ کہہ رہی ہے حقیقتاً سچ کہہ رہی ہے۔ پھر اس کا ذہن جو ہے وہ چینج ہو گیا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی موسیٰ کی پرورش بھی کروانی تھی، تربیت بھی کروانی تھی، اور وہاں پہ آپ کی نگہداشت بھی ہونی تھی، اور کسی طریقے سے اب وہ فرعون جس نے موسیٰ علیہ السلام کے ڈر سے ہزاروں جانیں قتل کی، ہزاروں حمل گرائے، اب اس کو یہ نہیں پتا کہ جس کی خاطر میں یہ کر رہا ہوں اب خود اس کو اپنے ہی محل میں پال رہا ہوں۔ اب یہ رب کا کمال ہے نا۔